روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ فرمائی تو سیدہ کائنات نے پوچھا بابا جان یہ بتائیں کہ آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کیا کیفیت تھی آقا؟ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ یعنی اگر آج ہم اس عنوان کو یہ نام دیں 6 گنہگار عورتیں کون ہے اور 6 گناہ کرنے والی عورتیں کون ہیں، 6 گناہ کرنے والی عورتیں جہنم میں کس شکل میں ہیں، تو آئیے اب ذرا جلدی جلدی دل کے کانوں سے سن لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ میں نے جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا، جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور لٹکی ہوئی صرف نہیں ہے بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ دل کے کانوں سے سننا، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں، معاذ اللہ یہ مبالغہ آرائیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ زبان کیا تھی؟ کنجی تھی۔ وہ منہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ دہانے مبارکہ کی شان یہ تھی، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے سچے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک عورت کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اس کے سر کے بالوں کو باندھ دیا گیا ہے اور اس کا حال یہ ہے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے، جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بتی کے چٹکے کی تاب نہ لانے والی میری بہن اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو اللہ اکبر یہ بھی کم نہیں تھا، بلکہ اللہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز ہے کوئی برداشت کرنے والا، بڑے سے بڑا قوت والا، بڑے سے بڑا طاقت والا؟ تمہیں پتا ہے دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں اپنے جسم کا کیا ہوگا، اپنے نرم اور نازک جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آئیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اے میری شہزادی فاطمہ میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہے، ان کے سر کے بالوں سے ان کو باندھ کے لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہے، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ویسے سر کھول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے پوچھا بابا کس وجہ سے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھی، کھلے سر نکلتی تھی، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سر کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا۔ اب بتاؤ اللہ اکبر، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پہ نکلنے والیوں مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تمہیں کوئی بچا سکے گا؟ اپنے آپ پہ رحم کرو۔ یہ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، زندگیوں میں تبدیلی پیدا
پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن، یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے، اور آج بھی عزت ملے گی ان کی اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے۔ اس لیے آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو اور اپنے نازک جسم کو، اپنے اس کمزور سے جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانا ہے۔ تو آج عہد کرو، ہمارے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہم سروں پر دوپٹہ اوڑھیں گے، پورا پورا اوڑھیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو حال یہ ہے، باریک اور پتلے لباس عورتوں کی پہچان ہے، دوپٹے اوڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی کنیزوں، خدا کے لیے جہاں پہاڑ پگھل پگھل جائیں گے اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ اور پھر یاد رکھنا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جو عورتیں کھلے سر بغیر پردے کے رہتی ہیں ان کے لیے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی، ان پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دوسری عورت کو دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ اکبر، اس کی زبان سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے ذریعے سے لٹکایا گیا تھا۔ تو سیدہ نے پوچھا، آقا اس کی زبان لمبی ہونے اور زبان سے اس کو لٹکانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر کے اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہے، منہ بھی چلاتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنوں، بلکہ جب وہ اپنے میکے آتی ہے تو کبھی ماں شے دیتی ہے، کبھی بھابیاں شے دیتی ہے، کبھی گھر کی جو ہے وہ بہنیں شے دیتی ہے، محلے کی عورتیں شے دیتی ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ مکہ بن کر کے زندگی نہیں گزارنا، اگر کوئی ایک کہے تو تو بھی اس کو چار جواب دینا۔ اس طریقے سے لڑکیوں کو بگاڑا جاتا ہے، گھروں کو برباد کیا جاتا ہے۔ میری بہنوں سن لو، ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہے، اور چونکہ شوہروں کو بھی آپ کے حقوق بتانے ہیں، مگر چونکہ آج خاص طور پہ عورتوں کا اجتماع ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، اپنے شوہر سے کبھی منہ نہ چلانا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے، اللہ ایسی عورتوں کو بے حساب جنت کا مزدہ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ عورت اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرتی ہے، اپنے آپ کو بناتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، ایسی عورتوں کو نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کا دل نہ دکھاؤ، شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بلکہ ایک بات میں یہاں بھی عرض کر دوں، اللہ اکبر، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کل شوہر کی قدر کھوئی جا رہی ہے۔ سیریل میں جو دیکھا جاتا ہے اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر کہتا ہوں، سیریل دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم کا دا بن جائے گا۔ ہماری زندگی سیریل نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے کی، اور اگر مصطفیٰ جان رحمت
رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو گھر جنت نشان بن جائے گا. اس لیے ادھر توجہ کرنے کی بجائے سیرت النبی کی طرف توجہ کرو, ازواج رسول کی طرف توجہ کرو. پڑھو زندگی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی, پڑھو زندگی سیدہ عائشہ صدیقہ کی, پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی, پڑھو زندگی سیدہ صفیہ کی, پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت خزیمہ کی, پڑھو زندگی سیدہ زینب بنت حجش کی, پڑھو زندگی جناب اللہ اکبر ماریہ کی زندگی پڑھو, صحابیات کی زندگی پڑھو. اللہ اکبر, تب پتہ چلے گا کہ اصل شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ